بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر در داتا پر ذکر خواجہ کے لیے آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے حاضر ہیں جو نائب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، جو فخر المشائخ ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، جو زبدۃ الاولیاء ہیں، جو خواجہ خواجگان ہیں، جو قدوہ عاشقان ہیں، جو اسوہ عارفان ہیں، جو کعبہ صالحین ہیں، جو سدرہ عارفین ہیں، جو خواجہ غریب نواز ہیں۔ میری مراد حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجنی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ اور غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز۔ کیونکہ بڑی شہرت ہے جہاں میں تمہارے آستانے کی، بڑی شہرت ہے جہاں میں تمہارے آستانے کی، سنا ہے بنتی ہے بگڑی یہاں سارے زمانے کی۔ اور مال و دولت نہ جاہو حشم چاہیے، مال و دولت نہ جاہو حشم چاہیے، حور و غلمہ اور باغ ارم چاہیے، ہم فقیروں کو یا خواجہ ہند الولی، بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے، بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ رب کائنات نے اولیاء اللہ کی مقام، مرتبہ، شان کو قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کہیں رب کائنات نے ان کی محبت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے کروایا، اور جبریل امین کو ندا دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل فاحببہ، بس تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ جبریل، بس جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ محبت صرف جبریل امین تک محدود نہیں رہتی، بلکہ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر اہل السماء کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، مژدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے، کیا ان اللہ یحب فلانا، رب کائنات فرماتے ہیں جبریل آسمان والوں کو سنا دو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر جناب آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اور پھر یہ محبت زمین پہ اتر جاتی ہے، پھر زمین والے بھی محبت کرتے ہیں اس بندے سے جس بندے سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، جن و انس بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ محبت انسانوں کے اندر اور ہر ذی روح کے اندر اتار دی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم ذکر خواجہ کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ در داتا ہے اور ذکر خواجہ ہے، اور آج ہمارے درمیان جو ہستی میرے ساتھ جلوہ فرما ہے، الحمدللہ جن کو حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پرانی نوکری ہے، اور کئی سال بیت گئے الحمدللہ اس ذکر کی نوکری اور اس درگاہ کی نوکری کر رہے ہیں، اور پورے پنجاب کے اوپر ان کی سرپرستی ہے۔ ہماری خوشبختی ہے آل نبی اولاد علی جن کی رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے۔ DG اوقاف جناب عزت مآب قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ آپ کو بہت زیادہ مبارک کیے، بہت شکریہ، نور صبح آپ کو بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت شکریہ سر، بر صغیر کے اس عظیم دینی اور روحانی مرکز پر عطا ہوئی۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری ہستی الحمدللہ کینیڈا، امریکہ، UK کے دورہ سے واپس تشریف لائے ہیں، جن کو حضور فیض عالم نے اپنے محراب و منبر کی زینت بنائی ہے، اور رب کائنات نے ان کی آواز میں وہ چاشنی اور وہ نور رکھا ہے کہ جب قرآن و حدیث کا نور پیش کرتے ہیں تو قلب و روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کا تبلیغی دورہ جو ہوا اس پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اور ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، جن کی آواز لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، دنیا نعت کے نجر تاباں جناب الحاج انجینئر محمد افضل نشائی صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نشائی صاحب، آپ سے آغاز کریں گے ذکر مصطفیٰ سے، بسم اللہ جی۔ جیون میرا بیت رہا ہے، جیون میرا، جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے قائم اب تک دھرم میرا ہے، قائم اب تک دھرم میرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا، ہر سو چرچے تیری عطا کی، تیرے کرم نے خوب نوازا، ہر سو چرچے تیری عطا کی، تیرے کرم نے خوب نوازا، منگتوں کا کش کول برا ہے، منگتوں کا کش کول برا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے میں گر اپنے عمل کو دیکھوں، تیری رحمت آس بندھا دے، میں گر اپنے عمل کو دیکھوں، تیری رحمت آس بندھا دے، ہوٹوں کا بھی نام چلا ہے، ہوٹوں کا بھی نام چلا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے عزت شہرت نوشاہی کی، لوگوں ہے بس نعت کا صدقہ، عزت شہرت نوشاہی کی، لوگوں ہے بس نعت کا صدقہ، جاری لب پہ ذکر تیرا ہے، جاری لب پہ ذکر تیرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے قائم اب تک دھرم میرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ذکر مصطفیٰ سے آپ نے اپنے قلوب اذہان کو معطر کیا ہے۔ نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے،
بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، اور جہاں بھی عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا، جہاں بھی عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا، وہیں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا کیا ہے، اور ہو نہ سینے میں مدینہ تو وہ سینہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری خوش بختی ہے، در داتا ہے اور ذکر خواجہ ہے۔ حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار نور سے اس پروگرام میں ہم شامل ہیں۔ میں بڑھتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ شاہ صاحب، ہماری خوش بختی یہ ہے کہ در داتا اور ذکر خواجہ، میں چاہوں گا سلسلہ چشت اور مشائخ چشت کا تعارف پیش کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی جو سلسلہ چشت کے اندر اہمیت ہے، افادیت ہے، اس پہ حکمت و محبت کی موتی عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار دیگر اس امر کو بہت لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ چھٹی شریف کے جو عرس حضرت خواجہ غریب نواز کی تقریبات اس وقت نہ صرف لاہور پاکستان بلکہ پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں اس وقت جاری ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ دراصل ایک سپاس محبت ہے اور سپاس تحسین ہے سبحان اللہ۔ ان بزرگوں اور بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ محض روایت نہیں ہے عرس، بلکہ یہ ایک تو اکتساب فیض کا ذریعہ ہے، اور دوسرا جو ان کی خدمات جلیلہ ہیں ان کا اعتراف اور ان کی بارگاہ میں یہ خراج تحسین ہے جی شاہ صاحب، بالکل۔ کہ وہ اگر اس خطے میں جلوہ آرا نہ ہوتے اللہ، تو یہ تو کفرستان تھا، ظلمت کدہ تھا، بالکل۔ اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ مندروں میں جاتے تھے اور بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو اس خطے کے اندر جو دین ہے اور اسلام ہے وہ ان بزرگوں کی وساطت سے پہنچا ہے، اور انہوں نے جو پرچم یہاں سربلند کیا اور سارا راستہ کیا، سبحان اللہ۔ اس کی چھاؤں تلے پھر کتنی ہی سلطنتیں بنیں اور کتنے ہی حکمران آئے، واہ واہ۔ اور جو گزشتہ 1000 سالہ تاریخ ہے بر صغیر کے اندر تصوف کی، اور اتنی ہی قدیم تاریخ ہے اسلامی سلطنت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تتبع ہے اور پیروی ہے جی۔ اس ان بزرگوں کے نقوش پا کی کہ وہ جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں اسلام کا نور آراستہ ہوا۔ واہ واہ۔ بلا شبہ بر صغیر کے اندر قافلہ طریقت و شریعت کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 1000 سال قبل آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور اس وقت دنیا کے اندر یہ بر صغیر جو ہے، یہ سب کانٹیننٹ جو ہے، یہ اپنی اقتصادیات کے اعتبار سے بھی بہت معتبر تھا، بے شک۔ اور اس کی اور بھی بہت سی انفرادیتیں تھیں۔ اور اول یہاں محمود غزنوی ٹھیک۔ وہ لشکر کشا ہوا، صحیح۔ لیکن محمود غزنوی آیا اور چلا گیا، جی شاہ صاحب۔ حضرت داتا گنج بخش آئے یہاں سے پھر واپس نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جو سلطنت کی اصل بنیاد ہے وہ حضرت داتا گنج بخش کے ورود مسعود سے ہے، اسلامی حکومت کی اور اسلامی سماج کی اور اسلامی معاشرت کی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ کے وصال کے کم و بیش 150 سال بعد 138 سال تقریباً بنتے ہیں، تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہندوستان جن کو عطا ہوا، جن کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے، جو ہندوستان کے والی ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور یہاں تشریف لاتے ہوئے سب سے پہلے وہ یہاں چلہ کش ہوئے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ابھی کچھ لمحے پہلے ان کی اس چلہ گاہ کا غسل کی تقریب تھی، بڑی پرنور تقریب۔ تو یہاں سے پھر اکتساب فیض کرنے کے بعد اور وہ شور آفاق شعر کہنے کے بعد، گنج بخش فیض عالم نور نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ رہنما، آپ اپنے اصحاب اور احباب کے ساتھ ملتان، دہلی، اور دہلی سے ہوتے ہوئے پھر آپ اجمیر میں جلوہ آرا ہوئے۔ اس سے قبل تھوڑا سا جو آپ کا کویسچن ہے میں تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر دوں کہ جی ڈاکٹر صاحب۔ جو سلاسل کی تدوین ہے، ٹھیک۔ یہ حضرت داتا گنج بخش ان سلاسل سے بہت اوپر کی ہستی ہیں۔ ٹھیک۔ بر صغیر کے اندر سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ، اولیت سلسلہ چشتیہ کو میسر آئی، جس کے سرخیل اور امام حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
اور آپ کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور آپ کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور سلطان المشائخ. یہ بر صغیر کے اندر تصوف و طریقت اور شریعت کا سنہری دور ہے، جس میں دین اسلام کی بنیادیں بھی میسر آئیں اور پھر اس پر ایک عظیم الشان سلطنت اور ایک عمارت جو ہے وہ بھی وقوع پذیر ہوئی. سلسلہ چشتیہ کے ساتھ سلسلہ چشتیہ کا مرکز جو ہے وہ زیادہ دہلی رہا. اس کے پیرالل تھوڑے سی فاصلے کے ساتھ ملتان کے اندر سلسلہ سہروردیہ، ان کی خدمات جلیلہ ہیں جن کے سرخیل حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے. اور لاہور جو ہے یہ قادری بزرگوں کا مرکز رہا. تیسرے درجے پر یا تیسرے نمبر پر جو سلسلہ جس نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ سلسلہ قادریہ ہے. اور لاہور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میاں میر قادری ہیں، حضرت شاہ حسین قادری ہیں، حضرت شاہ عنایت قادری ہیں، اور پھر وسطی پنجاب کے اندر قادری بزرگوں نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا. اور جو چوتھا سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے جس کا مرکز سرہند شریف ہوا، اور شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی آپ کے دم قدم سے اس سلسلے کو خوب عروج میسر آیا. ابتدائی سلاسل جو ہیں بالخصوص سلسلہ چشتیہ یہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے سلاسل ہیں. اور سلسلہ نقشبندیہ جو ہے بالخصوص یہ احیاء سنت، اور پھر چونکہ یہ تقریباً 400 سال کا فاصلہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر جو مختلف عوامل یہاں کے لوکل سماج کے در آئے تھے، پھر ان کو انہوں نے کاؤنٹر کیا اور احیاء سنت اور شریعت اور طریقت اس کی جو صحیح اسپرٹ اور جو صحیح روح ہے اس کو اس خطے میں معتبر رکھا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ ہستی ہے کہ تمام سلاسل کے لوگوں نے بالخصوص اس خطے کے اندر ان سے اکتساب فیض کیا، یہاں حاضر بھی ہوئے، اور ان کی تائید اور حمایت اور نصرت سے پھر مختلف کریوں کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں ان خدمات کو روز افزوں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور وہ چلے گئے، اور ان کی جو حکومت تھی وہ جسموں پر تھی، لیکن قربان جو اولیاء اللہ آئے، حضور فیض عالم آئے، اور ان کی حکومت صرف جسموں پہ نہیں ہے، دلوں پہ ہے الحمدللہ. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. میں یہی سوال قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. سلسلہ چشتیہ کا تعارف قبلہ شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت کروایا ہے. میں چاہوں گا کہ سلسلہ چشتیہ کے اندر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامعیت سے الحمدللہ اس کا پورا احاطہ فرمایا ہے. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو اے آر وائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری جو 3 روزہ خواجہ اجمیر قومی تصوف کانفرنسز ہوئیں، جمعہ والے دن بھی اور کل بھی اور آج بھی، غسل حجرہ اعتکاف کی خصوصی تقریب جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی اور یہ مصحف پورا عشرہ منایا جاتا ہے. جی ہاں، پورا عشرہ منایا جاتا ہے. تو اے آر وائی نے اپنا یہ وقت یہ پورے کا پورا اس خدمت کے لیے وقف کیا الحمدللہ یہاں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں. اور یہ بھی ایک بڑی منفرد سی سعادت ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ذکر خواجہ در داتا سے سبحان اللہ دونوں جگہ سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ نوکری اور خدمت قبول و منظور فرمائے. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، تمام سلاسل پہ اگر غور کریں تو کچھ اختصاصات ہیں سلسلہ ٹھیک جس کی وجہ سے اس کی جو ہمہ گیریت اور آفاقیت ہے وہ آج بھی برقرار ہے. اللہ اکبر. نمبر 1 جی، سلسلہ چشتیہ میں تصوف کو کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا. واہ واہ سبحان اللہ. سلسلہ چشتیہ میں کوئی مخصوص اوراد و وظائف کو اتنے عرصے میں طے کر دینا ٹھیک ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. واہ واہ واہ. کہ آپ نے یہ لطائف اور یہ ساری باتیں کر لی ہیں تو آپ اہل ہیں. اور نہ وہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں سبقاً نہ اوراد و وظائف، واہ واہ واہ، بلکہ اسے ٹوٹل منحصر کیا گیا ہے صحبت شیخ پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور صحبت شیخ میں جو
ایک بنیادی چیز ہے، یعنی اگر نصاب چشتیہ کو کہیں تو انہوں نے اس کی بنیاد تلاوت قرآن پر رکھی ہے، ٹھیک ٹھیک، قرآن سے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، تلاوت قرآن کے ساتھ تصور شیخ، وہ موجود ہو یا غائب ہو، اللہ اکبر، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ واہ 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 مفتی صاحب، کیوں؟ بنیادی طور پر جو فیض کی کڑی ہے وہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جیسے ذکر ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کڑی آپ اگر خاص طور پر سلسلہ نظامیہ چشتیہ جو ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ آج بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ موجود ہے اللہ اکبر، کہ وہ آج بھی مخصوص اوراد و وظائف کی بجائے جو تصور شیخ ہے، صحبت شیخ ہے، واہ واہ، اور تلاوت قرآن پاک پہ زور دیتے ہیں۔ کیا بات، اہل چشت اہل بہشت کے یہ ملفوظات میں موجود ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک ٹھیک، دیگر کسی بھی وظیفے یا چلے کے ذریعے سے اپنی روحانی ترقی کے مراتب طے کرتا ہے ٹھیک، تو کسی خطا کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اس مرتبہ سے اس کا نزول ممکن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے واپس آ سکتا ہے، اللہ اکبر، وہ مرتبہ اس سے چھینا جا سکتا ہے، وہ اس سے زائل ہو سکتا ہے۔ لیکن صوفیاء اور سلسلہ چشت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو روحانی درجہ اللہ اکبر، تلاوت قرآن سے طے ہوگا اس میں ریورس نہیں ہے، واہ 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 مفتی صاحب، کیا کہنے، اس میں واپسی نہیں، واہ واہ، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا نصاباً پڑھنے کی، ہمارے بڑے مقتدر ڈاکٹر معین الدین نظامی صاحب نے ہماری قومی تصوف کانفرنس میں یہ بات کی، میں انہی کے ریفرنس سے کہتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صوفی آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ حضور آپ کو لطائف کا پتہ ہے؟ ٹھیک، لطائف ستہ کا، جو قلبی لطائف ہیں، جو صوفیاء میں تمام سلاسل میں ان لطائف پر گفتگو کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے مراتب طے کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف سے ان کو طے کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی مجھے لطائف کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ست کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، واہ واہ، مجھ سے تم لطیف کا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، اب یہ وہ بنیادی اقدار ہیں، جی، بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر سلسلہ چشتیہ نظامیہ آج بھی اسی پر سٹینڈ کرتا ہے۔ کیا کہنے مفتی اگر صاحب، ہم اس کے مراکز کو آج بھی دیکھیں واہ واہ، تو وہ اسی پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ کیا کہنے، ایک بات تو یہ ہو۔ ٹھیک، دوسرے نمبر پر جو روحانی تصرف اور گرپ ہے جی، سلسلہ چشتیہ میں، وہ بنیادی طور پر عشق کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے اپنا نصاب تصور شیخ، تلاوت قرآن اور اس کے ساتھ عشق کو قرار دیا۔ سبحان اللہ، وہ عشق آپ کا اپنے شیخ سے ہوگا، شیخ کے بعد پھر اس سلسلے کی ان انوار و تجلیات اور ان روحانی مراتب سے ہوگا، اور وہ عشق آپ کو پہنچائے گا عشق مصطفیٰ کریم سے، اللہ اکبر، واہ وہ واہ واہ، پہنچائے گا آپ کو اللہ رب العزت کی محبت تک، اللہ کے عشق تک سبحان پہنچائے، اللہ، اور یہی مقصود اور یہی مراد ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، یہی منتہا واہ اور واہ، یہی مقصود ہے۔ سبحان اللہ، تو اس میں سلسلہ چشتیہ کی جو اپنے سلسلے کے خاص لوگوں پر گرپ ہے وہ اتنی مضبوط ہے اس روحانی تصرف کی وجہ سے کہ مجھے ایک شیخ کا ارشاد بالکل میرے سامنے ہے، میں کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا، تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے چشتی نسبت حاصل ہے سبحان اللہ، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک ایسا اعتماد ہے، جی جی، یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ اس سلسلے کے ساتھ تسلب ہے کہ وہ سلسلہ چشتیہ میں عشق اور تلاوت قرآن اور ان ساری چیز، باقی پھر اس میں مرقع کلیمی ہے، کشکول کلیمی ہے، اس میں واہ کچھ واہ، چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اختصاصات میں سے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں فیض کی بنیاد صاحب مزار کے پہلو میں موتقف ہو کر براہ راست اس سے فیض لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحب مزار جس سے فیض لینا ہے ٹھیک ٹھیک، اس کے مزار پر موتقف ہونا، جی، اور پھر بعد از وصال اس سے فیض لینا، ٹھیک ہے، اور اس کے سب سے بڑی جو سند اور سب سے بڑی گواہی ہے وہ حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، حضرت خواجہ اجمیری کا حجرہ اعتکاف ہے۔ کیا بات، تقریباً 150 سال بعد تشریف لائے، سبحان ظاہری یاد میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، جی جی، زمانہ بعد کا ہے، لیکن جب وہ اس روحانی مراتب کو طے کیا تو اس کے بعد پھر وہ جب اس منزل تک پہنچے تو پھر حجاب اٹھ گئے،
سبحان اللہ، پھر سبحان حضور فیض عالم نے باہر تشریف لا کر سینے سے واہ لگایا۔ واہ واہ واہ، کیا یہ کہیں، حجابات اور یہ پردے یہ ان آنکھوں کے لیے تو ہیں کہ جن پر حجابات ہیں، کیا بات، لیکن آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کیا بات، آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، وہ کیا دیکھے؟ کیا دیکھے، تو یہ حضور خواجہ غریب نواز نے سبحان اللہ، سلسلہ چشتیہ میں ماشاء اللہ، قیامت تک کے لیے یہ ایک جو خاص روایت صاحب مزار سے فیض لینے کی قائم جی جی جی، یہ بنیادی طور پر کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے اور خاص دو باتوں پہ آپ نے توجہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک سلسلہ چشت کے اندر ایک تو قرآن اور دوسرا صحبت۔ قرآن پاک کی عظمت ایسی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اقرأ القرآن و ذکری مسالتی اعطیت افضل ما اوتی السائلین، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھنے میں اور ذکر خدا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اما مسالتی، وہ اللہ سے سوال بھی نہیں کر سکتا، تو فرمایا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، اللہ پاک اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اتنی برکت ہے۔ اور پھر جو صحبت کی بات بیان کی، یہ تو رب کائنات نے قرآن پاک میں خود اعلان فرما دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان کی سند دینے کے بعد اب بات ختم نہیں کر دی، کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تقوی کی سلامتی چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن۔ اور ناظرین کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ مجاہدہ کرے تو وہ منزل نہیں جلدی ملتی، جو منزل صحبت سے لمحوں میں عطا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو آمد لاہور ہوئی، اس بھی آپ نے بات کا ذکر کیا تھا، میں چاہوں گا پھر آپ نے چلہ کیا، اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسی چلہ سے غسل مبارک کی تقریب سے آپ فارغ ہو کے تشریف لائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب کا جو آمد لاہور ہے اس پہ آپ ذرا تبصرہ فرمائیے۔ جو حضرت خواجہ غریب نواز کی لاہور آمد ہے، یہ بہت سے حوالوں سے سگنیفیکنٹ ہے، اور پھر اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ روحانی اعتبار سے، خانقاہی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں آپ کا یہ یوم وصال ہے 6 رجب چھٹی شریف، اس کی تقریبات جو ہیں یہ اس وقت سے جو داتا دربار کے خانقاہی معمولات ہیں اس کا یہ مستقل حصہ ہے۔ ٹھیک، بے شک، ہر ماہانہ 6 تاریخ کو یہاں باقاعدہ آپ کا ختم شریف اور ایک آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا جانا جو ہے، یہ اس کو معمول بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس عہد میں، یعنی آج سے 900 سال یا 1000 سال قبل دنیا کا جو نقشہ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ دنیا میں اس وقت جو شرک اور بت پرستی کے 2 بڑے مراکز تھے، ان میں سے یہ سب کانٹیننٹ اور ہندوستان جو ہے یہ بھی ایک بہت نمایاں تھا۔ اور یہاں یہ ہستیاں جس انداز میں تشریف فرما ہوئیں اور جس طرح انہوں نے پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت، اس کے پرچم سر بلند کیے، اس کے اثرات پھر پوری 1000 سالہ تاریخ میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ آج یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ جی یہ شاید کہ جی یہ پتہ نہیں یہاں شرک ہوتا ہے اور یہاں پتہ نہیں بدعقیدگی پھیلتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہی تو وہ مراکز ہیں جو جہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا پیغام گیا۔ بے شک بے شک۔ اگر اسلام کی صداقت کو لے کر حضرت داتا گنج بخش اور حضرت خواجہ غریب نواز نہیں آئے، جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کی وحدانیت کے وہ سب سے بڑے لمبردار نہیں تھے، تو پھر اور کون سا میڈیم تھا جس کے ذریعے یہ پیغام پہنچا؟ اللہ اکبر۔ تو بلا شبہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کے جو تخصصات ہیں اس میں بہت بنیادی بات قرآن پاک سے اکتساب فیض ہے، اور از خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت وہ علوم و فنون کے بہت بڑے ماہر اور ان پر بڑی دسترس رکھتے تھے، لیکن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ نظام الدین ابھی تمہیں ہم سے بھی کچھ
چیزیں سبکن پڑھنا ہے، اور جس میں سر فہرست قرآن پاک کی باقاعدہ تدریس ہے، سبحان اللہ، اور 6 سپارے یا شاید کم و بیش وہ ہیں جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے باقاعدہ پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ خانقاہیں جو ہیں یہ علم کا بھی سب سے بڑا مرکز تھیں، اور یہاں سے سماج اور ہماری سیاسیات جو ہے اس کی ترتیب اور تزئین بھی ہوئی۔ ٹھیک۔ اور مولوی فیروز الدین صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش یہاں جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنی خانقاہ پہ ایک پرچم سربلند کیا، سبحان اللہ، جو اشتہارہ تھا دین اسلام کی سربلندی کا۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معنوی طور پر اور عملی طور پر ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہمیں یہاں آویزہ نظر آتا ہے، وہ دراصل اسی ایک تاریخ کا تسلسل ہے جی ڈاکٹر صاحب، کہ جس کے سبب اس خطے کے لوگوں کو یہ پاکستان کی نعمت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے، انہوں نے اوائل دور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ نے اجمیر میں قیام فرمایا، اور اجمیر جو ہے وہ اس وقت ہندو سامراج کا سب سے بڑا مرکز تھا، سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی۔ جی، اور آپ نے جو اس جگہ کا انتخاب کیا، ٹھیک، تو یہ آپ کی ایک اولو العزم اور جلیل القدر ہستی اور شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ صحیح۔ تو وہاں سے پھر یہ ایک جو دینی اور روحانی انقلاب ہے اس کے سوتے پورے بر صغیر تک پہنچے، اور پھر آپ کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی کو مرکز بنایا، اور خانقاہ کا ایک مرکزی نظام اس کو مدون کیا اور اس کی ترتیب فرمائی۔ اور دہلی میں رہنا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اس اولین دور میں اسلامی سلطنت کی ترتیب اور تشکیل کے اعتبار سے از حد اہم تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو، اور میرا ایمان کامل ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جس کو اذن بارگاہ خداوندی سے ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ اعزاز اور شرف ہے کہ کئی سال بیت گئے، در داتا میں بیٹھے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں۔ میں اب بڑھتا ہوں، ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان بہت بڑی شخصیت اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں اور شاعر ہیں، عالم دین ہیں، کئی جہتیں ہیں، کئی حوالے ہیں، آپ کی انسائکلوپیڈیا ہے اپنی ذات کے اندر، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ در داتا ہے اور ذکر خواجہ ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز اور شرف بے ہے۔ شک۔ میں چاہوں گا ذکر خواجہ کرتے ہوئے، کیونکہ در داتا پہ بیٹھے ہیں، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے اس پہ روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اللہ گرامی قدر قاری صاحب اور احباب گرامی مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب محترم افضل نشائی صاحب، الحمدللہ تعالی اللہ کا احسان ہے، ہم بے شک ہندوستان کے شہروں کے کتب لاہور کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں بر صغیر پاک و ہند کے شہروں کی روحانیت پہ نظر دوڑاتا ہوں ٹھیک، تو لاہور مجھے یہاں کا کتب نظر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے جو شہر کتب ہوگا، اس شہر کو کتب بنانے والی ہستی کا مقام کیا ہو؟ کیا کہنے مجدد صاحب، واہ جس کے قدموں کی برکت سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب توحید والی بات کر رہے تھے، یہ حکیم الامت کی تشخیص ہے، ٹھیک ٹھیک، یہ محض کسی مجذوب یا کسی عقیدت مند کی بڑھ نہیں ہے، یہ جینیس آف دی ایسٹ کہہ رہا ہے، اور مشاہدتاً کہہ رہا ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہستی ہیں جنہوں نے پاک و ہند میں تشریف لا کر ٹھیک ہے، یہاں توحید کا بیج بویا ہے، اللہ سجدے کا بیج بویا، وحدہ لا شریک کی عبادت کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ بند ہائے کوہسار آساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت،
صبح ماز مہر او تابندہ گشت. کیا کہنے سبحان اللہ. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف کوئی ولی یا صوفی نہیں ہے قاری صاحب. کیا بات. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تصوف کے طالب علموں کو کہ بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کے آفیشلی صرف 2 امام ہیں. جی آفیشلی ٹھیک. 2 امام ہیں امامت کے منصب پہ جو فائز ہیں. اس میں پہلے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں اللہ اور دوسرے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں وہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں جو ایکیڈیمک اپروچ کے ساتھ اب تک کیا رزلٹ اور نتیجہ ہے. اب تک کے کل سروے کا نتیجہ کہ آفیشلی جو لوگ تصوف میں امامت کے درجے پہ فائز ہونے کے اہل ہوتے ہیں ٹھیک. اس میں سے یہ 2 عظیم الشان ہستیاں ہمارے پاس ہیں اللہ جنہوں نے اور بنیاد رکھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب کے ذریعے. ٹھیک. کشف المحجوب جو ہے وہ داتا صاحب کا خلیفہ بھی ہے نائب بھی ہے اولاد بھی ہے اور سلسلہ بھی ہے. واہ 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 واہ. مجدد صاحب آپ خود فرماتے ہیں نا کہ میری یہ جو کتاب ہے یہ پیر کامل کا کام. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں. واہ واہ واہ. داتا صاحب دیکھیے قاری صاحب میں اپنی کتاب کے بارے میں کچھ کہوں جی 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 میں خود ہی اپنی کتاب کے بارے میں کچھ کہوں تو صوفیات اور داتا صاحب واہ 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 رحمت اللہ تعالی نے تو اپنے بارے میں کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سید ہوں اللہ اکبر. میں پیر ہوں یا بزرگ ہوں یا صوفی ہوں یا ولی. داتا گنج بخش علی حجویری کی کل زندگی کا خلاصہ اپنی ذات کی نفی ہے. اللہ اکبر. فزیکلی پریزنس کے ساتھ بھی آپ نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں علی بن عثمان الحجویری ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی نہیں کہا. خود اللہ رب العالمین کا قانون ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو میرے لیے جھکتا جائے گا میں اسے اپنے لیے اٹھاتا جاؤں گا. واہ واہ. اپنی شان سے اسے رفتیں دوں گا. اسے ظاہری بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. لہٰذا زمین و آسمان میں ان کا ڈنکا ہے. آپ دیکھیے جی جی. صرف ایک صاحب کتاب کی تو بڑی شان ہے. کتاب کشف المحجوب پہ آپ تھوڑا فوکس کر کے دیکھ لیجئے. جی مجدد. پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہر بڑی زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے ریسرچ بھی ہوئی ہے تحقیق بھی ہوئی ہے اور اس کے بہاف پہ آگے لوگ نتائج اخذ کر رہے ہیں کہ یہ تصوف ہے کیا اور اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں ماننے والوں پر بھی واہ واہ. اور نہ ماننے والوں پر بھی. کمال یہ ہے کیا بات. ماننے والوں پر تو کیے ہیں سبحان اللہ. نہ ماننے والوں کو بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اتنا ضرور منوایا کہ یہ حق ہے. کیا بات. واہ واہ. اور یہ آپ کا تصرف ہے بہت بڑا. سبحان اللہ. 1000 سال بعد بھی اپنے مزار کے اندر میں ایک منقبت میں لکھا تھا کہ قبر میں بھی مفتی صاحب منقبت کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. قبر میں بھی کر رہے ہیں کام زندوں سے بڑے. اللہ اکبر. قبر میں بھی کر رہے ہیں کام زندوں سے بڑے. افضل و اعلیٰ ہے بیداری سے خواب گنج بخش. کیا کہنے. اور پھر اس پر ایک مہر ولایت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمت اللہ کی یہاں آمد ہے. داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہے. قاری صاحب اس میں اگر بیک گراؤنڈ ذہن میں ہو تو یہ حاضری تب کھلتی ہے. بسم اللہ. مجھ پہ بھی تب کھلی تھی جب مشائخ چشت کے قدموں میں بیٹھا جی جی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ محض چلہ گاہ نہیں ہے. یہ جو حجرہ یہاں بنا ہوا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ جہاں آپ نے اسٹے کیا اور اعتکاف فرمایا یہاں پر آ کر, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت آپ آئے کہاں سے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس مرید کامل کو پیش کیا اور وہاں سے قبولیت کی سند لی اور سلام عرض کروایا اور وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو مامور کر کے بھیجا گیا. آپ آئے نہیں ہیں قاری صاحب, بھیجے گئے ہیں. بھیجے گئے. کیا کہنے. سلطان الہند اور عطائے رسول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے خواجہ غریب نواز. لیکن اہم بات یہ ہے کہ بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے چلا ہو اور باقاعدہ آفیشیل لیٹر لے کے اتھارٹی لیٹر لے کے نکلا ہو اور آ کے پھر داتا صاحب کی چوکھٹ پہ سٹے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ میسج دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جب مدینے سے نکلو تو اسے اگلا سٹے بارگاہ گنج بخش ہوگا. ماشاءاللہ. کیا کہنے ناظرین کرام. اور یہ اللہ کا پیغام ناظرین یہی ہے جس طرح مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. اور کہتے ہیں نا کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور پھر فیض عالم کے ساتھ خواجہ صاحب کا جو پیار اور محبت ہے آپ دیکھیے, جب آپ نے بغداد میں اعلان کیا
کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو جناب ہر ولی نے گردن کو جھکایا. وہاں موجود اولیاء اللہ نے انہوں نے آپ کے قدم انور کو اپنی گردن پہ رکھ دیا. اور جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی وادیوں میں آپ وہاں جلوہ فرما تھے تو آپ نے عرض کی کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے، علی رأسی و عینی، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. آئیے منقبت حضور خواجہ غریب نواز کے لیے بڑھتے ہیں جناب قبلہ محترم نشائی صاحب. جی یا خواجہ پیا تیرے در پہ، یا خواجہ پیا تیرے در پہ بیٹھے دل سیج بنائے. اس دل کی دھڑکن سن لو، اس دل کی دھڑکن سن لو، تیری دید کی آس لگائے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. آئے ہیں ہم در پہ تیرے، تو ہی ہمارا مان ہے. آئے ہیں ہم در پہ تیرے، تو ہی ہمارا مان ہے. برتے ہو تم جھولی سب کی، یہ تمہاری شان ہے. کس در پہ جا کے سناؤں، کس حال یہ دل کا بتاؤں. میری کون سنے گا دہائی، میری کون سنے گا دہائی. بس تجھ سے لوح لگائی. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. تو جو چاہے تو جو کہہ دے، رب کے ہاں مقبول ہے. رب بھی تیری بات نہ ٹالے، تو عطائے رسول ہے. آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو. آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو. ایک نظر کرم فرماؤ، میری بگڑی بات بناؤ. ایک نظر کرم میری بگڑی بات بناؤ. تو آج نواز دے، غریب ہے. ایک نظر سے آپ کی خواجہ پہ وہ احسان ہوئے. 90 لاکھ جو کافر تھے وہ صاحب ایمان ہوئے. اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو. اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو. ہم سر ہے کون تمہارا، بس مجھ کو تیرا سہارا. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. یا خواجہ پیا تیرے در پہ بیٹھے دل سیج بنائے. اس دل کی دھڑکن سن لو، تیری دید کی آس لگائے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. کرنے کا شرف پا رہے تھے جناب محترم محمد افضل نشائی صاحب. ہمارے ساتھ مقتدر علماء جلوہ فرما ہے، اور خاص طور پہ میں بار دیگر شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب قبلہ کا. بہت شفقت آپ نے فرمائی ہے، اور آپ اپنے بابا کے عرس پہ آئے ہیں.
آپ حضور کی آل ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی گوناگوں مصروفیات ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے بڑھنا ہے وقفہ کی جانب، اور در داتا سے فیض خواجہ جاری ہے، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔